سیمینار سے واپسی پر رات کافی ہو چکی تھی۔ گھر سے مسلسل فون پہ فون آ رہے تھے۔ گھر جلدی پہنچنے کے چکر میں ایک شارٹ کٹ کا سہارا لیا اور نہایت ہی سنسان سڑک کی طرف گاڑی کا رخ موڑ لیا۔ سڑک کافی پراسرار اور اندھیرے میں تھی۔ رفتار تیز کرنے کی عادی نہیں تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں رفتار تیز نہ کر سکی۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی وجہ سے تھوڑی بہت روشنی تھی، جس سے سامنے کا راستہ طے کرنے میں دشواری پیش نہیں ہوئی۔ کال آنے پر سڑک سے نظر مشکل سے 10 سیکنڈ کے لیے ہٹی ہی تھی کہ اچانک ایک خاتون سامنے آ جاتی۔ پریشانی اور گھبراہٹ سے بریک کی طرف پیر کیے اور مخصوص رفتار کی وجہ سے بریک بروقت لگ بھی گیا۔ سامنے کا منظر بہت خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اندھیری رات اور سنسان سڑک پر اتر کے دیکھنے کی ہمت نہ تھی کہ سامنے کوئی زخمی ہوا یا نہیں۔ کافی ہمت جمع کرنے کے بعد اتری اور خوف کے عالم میں آگے بڑھی تو سامنے کوئی نہ تھا۔ پھر اچانک ایک کانپتی ہوئی آواز آتی ہے، بیٹی۔ برق رفتاری سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سامنے نہایت ہی گندے کپڑوں میں ایک بوڑھی اماں کھڑی تھی۔ پریشانی اور خوف کے عالم میں میں نے پوچھا، اماں آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ نہیں بیٹی، کہیں نہیں لگی، کانپتی ہوئی آواز میں جواب آیا۔ آپ اتنی رات گئے سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہیں؟ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ بیٹی میں شام کو کام سے واپس گھر جا رہی تھی، لیکن میں راستہ بھٹک گئی ہوں، اس لیے ابھی تک گھر نہ پہنچ سکی۔ غربت اور پریشانی چہرے سے عیاں تھی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ سوال پوچھا۔ یہاں سے اندر کی طرف جانا ہے، ایک ویران راہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ آپ کی اس ویرانے میں اکیلے رہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کوئی اور ساتھ نہیں رہتا؟ نہیں، میرے بچے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی کتنا تلاش کریں گے۔ چلیں میں لے چلتی ہوں آپ کو، آئیں بیٹھیں، گاڑی کی دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ راستہ خراب ہے آگے کا بیٹی، آپ پریشان نہ ہوں، میں لے چلتی ہوں، دوسری طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ گاڑی کو اس راہ پر موڑ لیا گیا جہاں کا بتایا گیا تھا۔ کافی دور آنے کے بعد جب کوئی آبائی علاقہ نظر نہیں آیا تو میں نے پوچھا، اماں یہاں تک کوئی گھر نہیں ہے اور کتنا آگے چلنا ہے؟ ایک بیانے میں کہا گیا، بس یہاں روک دو، آگے کا راستہ پیدل کا ہے۔ پیدل کا؟ یہ میرے لیے واقعی حیرانی کی بات تھی۔ ہاں، گاڑی نہیں جا سکتی وہاں۔ وہ جگہ ایک وحشت زدہ جگہ تھی۔ آسمان کھلا تھا لیکن گھٹن ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اماں کے ساتھ جاؤں یا واپس چلی جاؤں۔ بس واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، آؤ چائے پی کے جانا۔ ان کی آواز میں اور اس کی مسکراہٹ میں مجھے ایک وحشت سی محسوس ہوئی۔ اس ویرانے سے خود کو نکالنے میں ہی عافیت سمجھی۔ نہیں اماں، پھر کبھی، مجھے ابھی جانا ہے۔ یہ بول کر میں گاڑی کی طرف مڑی تو سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ گاڑی میری پہنچ سے بہت دور تھی اور سامنے صرف ایک اندھیرے کے سوا کچھ نہیں، وحشت خوف کے علاوہ کچھ موجود نہیں تھا۔ واپسی کا راستہ کافی دور ہو گیا ہے، بہتر ہے چائے پی کے ہی چلی جائیں۔ وہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن اس بار اس میں زیادہ وحشت تھی۔ نہیں، میں چلتی ہوں، کوئی فائدہ نہیں، ایک ہیبت ناک آواز آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور اس وقت کوئی بھی کلام ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کبھی کچھ یاد ہی نہ کیا ہو۔ گھٹن اور بڑھ گئی، لگ رہا تھا جیسے اب سانسیں بند ہو جائیں گی۔ پیچھے مڑے بغیر کہا، فائدہ کیوں نہیں، میں آپ سے ملنے پھر آؤں گی۔ یا بمشکل چند الفاظ ادا ہوئے۔ یہ کہنا تھا کہ میرے سامنے اچانک ایک نہایت ہی خوفناک کالا سایہ نمودار ہوا جو میرے قریب آتا دکھائی دے رہا تھا، اور پھر یکدم وہ میرے اتنے قریب آ گیا جیسے ہماری 2 انگلیاں۔ آگے کیا ہوا بتانا مشکل ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ اس سائے کے قریب آتے ہی مجھے آیت الکرسی یاد آ گئی۔ وہ سایہ تقریباً 10 فٹ اونچا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ خوف اتنا تھا کہ میں اپنے حواس کھو دیے۔ آنکھ کھولی تو ایک کمرے میں موجود تھی۔ سامنے سے بوڑھے بابا آتے دکھائی دیے جو کافی پر رونق تھے۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ سوال آیا۔ رات میں تم مجھے جنگل میں بے ہوش ملی، شاید بخار میں تپ رہی تھی، اس لیے میں یہاں لے آیا۔
تم اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ساری کہانی بابا نے خود ہی بیان کر دی۔ بہتر ہوں بابا، بس جسم میں جان محسوس نہیں ہو رہی۔ اچھا، بخار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ چند گھنٹے وہاں رکنے کے بعد جب طبیعت میں بہتری آئی تو وہاں سے نکلی۔ بیٹی ایک بات کہوں؟ پیچھے سے آواز آئی۔ جی بابا کہیں۔ آئندہ یہاں کبھی مت آنا۔ یہ سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی کہ خیال کی وجہ دریافت کر لی جائے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی موجود نہ تھا۔ وہ بابا دراصل اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات ثابت ہوئی۔ میں چاہ کے بھی وہ رات کبھی نہیں بھول سکتی۔ آج بھی میں سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سو گائز، یہ تھی آج کی اسٹوری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اسٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، لائک، کامنٹ اینڈ شیئر ود یور فرینڈس۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔